يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے انسانی جسم کو دو چیزوں کا مرقع بنایا ہے. ایک اس کا جسم، اس کا اہم عنصر اس کی فزیک ہے، اس کا گوشت ہے، اور اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے. اس جسم میں ایک دوسرا اہم حصہ اس کی روح ہے، اور روح کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ روح میرے رب کے حکم میں سے. اب یہ دونوں چیزیں، ان کو نشو و نما کی ضرورت ہے. جسم کو الگ ضرورت ہے، روح کو الگ ضرورت ہے. اس خالق کائنات نے اس جسم کو جو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی نشو و نما، اس کی بڑھوتری، اس کی نرشمنٹ کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام مٹی سے کیا ہے. ہمارے لیے اناج اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، وہ ساری چیزیں مٹی سے اگتی ہیں اور اس مٹی والے جسم کی نشو و نما کا حصہ بنتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس خالق کائنات نے اس جسم کا دوسرا اہم حصہ جو روح ہے، چونکہ اس کا تعلق روحانیت سے ہے اور اللہ رب العالمین سے ہے،
لہذا اس کی نشو و نما بھی اسی چیز سے ہوگی جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ اس کو غذا ملتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے اللہ کی آیات بینات سے، تلاوت قرآن سے اور ذکر و اذکار سے اور دیگر ان تمام عوامل سے جو شرعی عوامل ہیں ان کو مد نظر اگر کوئی شخص رکھتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے تو اس روح کو غذا ملتی ہے۔ ہمارا آج کی گفتگو کا موضوع وہ انسان کی جو فزیکل کمائی ہے، جسمانی کمائی ہے، اس کمائی کا بدترین عنصر جو انسان ذرائع کمائی میں کرتا ہے وہ سود کے حوالے سے ہے۔ آپ دیکھیں انسان کائنات میں موجود ہے اور آج اس وقت تقریباً 7 ارب کی تعداد میں روئے زمین پر انسان بسنے والے ہیں، اور اس میں جو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں وہ ان کی تعداد 20% سے اوپر نہیں ہے، اور ان 20% میں سے بھی جن کے لیے لازم ہے کہ انہوں نے شریعت کی تعلیمات کو ماننا ہے، ان 20% میں ہمارا ملک تقریباً 97% کی آبادی اس کی یہی ہے۔ لیکن سمجھنے والی بات ہے کہ کیا جب اس جسمانی نشو و نما کا اہتمام کرنے کے لیے ہم خوراک کے ذرائع تلاش کرتے ہیں، اور جو سورہ قصص کی آیت ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ اپنے دنیا سے حصے کو بھولنا نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کو کماتے وقت ہم کتنے % لوگ رہ جاتے ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ اگر تو ہمارے اندر للہیت موجود ہے، تقوی موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، تو صرف دولت اکٹھی کرنے کی بجائے انسان اپنا فوکس صرف دولت فار دا سیک آف دولت ہی نہیں رکھتا کہ بس کمائی ہونی چاہیے، روپیہ آنا چاہیے، دولت اکٹھی ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، جیبیں بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ مومن آدمی ساتھ یہ احساس رکھتا ہے کہ میرے یہ ذرائع ہمیشہ وہ ہونے چاہیے کہ جو ذرائع اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، لفظ حلال اور لفظ طیب، 2 استعمال کیے، اور کوئی بھی مومن مسلمان اگر ان ذرائع کا اہتمام کر لے تو اس سے بڑا کامیاب شخص کوئی نہیں۔ آپ دیکھیے جب کمائی انسان کرنے نکلتا ہے تو مارکیٹ میں تو جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، مارکیٹ میں تو ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، مارکیٹ میں چوریاں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا حق بھی مارا جاتا ہے، اور اگر ہم اپنے خاندان میں معاشرتی اقدار کو دیکھیں تو وہاں پہ تو جائیدادوں کا حق بھی مارا جاتا ہے، وہاں پہ تو ایک دوسرے کی زمین پہ، پلاٹس پہ، مکان پہ، دکان پہ قبضہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو کیا اس پیٹ کو جواز بنا کر شریعت ان چیزوں کو جائز قرار دے دے؟ ہرگز ان چیزوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جائز اور الاؤڈ سورسز وہی رہیں گے، حلال کمائی کے ذرائع وہی رہیں گے جس کو شریعت حلال اور طیب کہتی ہے۔ ہم اپنی چاہت کی بنا پر، اپنی منشا اور خواہش کی بنا پر کسی ذریعے کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ حلال وہی ہے جو شریعت نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جو شریعت نے حرام کیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، وبینہما امور مشتبہات، اور کچھ ایسے مسائل ضرور موجود ہیں جو مشتبہ ہیں اور جن کی وضاحت شریعت میں واضح طور پر موجود نہیں ہے، اور فرمایا لا يعلمهن كثير من الناس،
لوگوں میں سے اکثر ان چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتی، لیکن پہچان بتا دی اور پرہیز بتا دیا۔ فرمایا جو شخص ان شبہات میں پڑنے سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس شخص نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت بھی محفوظ کر لی۔ یہ تو ہوا مشتبہات کے حوالے سے، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی اس کی کیا کیفیت ہے؟ حضرات آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ہوس کے حوالے سے اور مال کی خواہش، دولت کمانا، دولت اکٹھی کرنا، اس حوالے سے آپ نے اپنی امت کی اس حرص کو بیان کیا ہے۔ فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ من، لوگوں میں کوئی تمیز نہیں رہے گی، کوئی آدمی اس چیز کا دھیان نہیں کرے گا ما اخذ منہ، کہ وہ کن ذرائع سے مال کما رہا ہے، امن الحرام ام من الحلال، آیا وہ حلال ذرائع سے کما رہا ہے یا حرام ذرائع سے کما رہا ہے، لوگوں میں تمیز نہیں رہے گی۔ اور یہ صحیح بخاری کی 2059 نمبر حدیث ہے۔ آج بدقسمتی سے ہم میرے بھائیوں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ دولت کے نشے میں، مال کو ہتھیانے کے نشے میں کتنے اندھے ہوئے پڑے ہیں کہ احساس نہیں ہے کہ یہ ذریعہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، چاہے وہ حلال ہے حرام ہے، اس کا انہیں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم نہیں ہلیں گے، وقت آئے گا جب اس کمائے گئے مال کا جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جاتا۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں اس نے کہاں پہ گزاری۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں اس نے کن کاموں میں صرف کی۔ وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں من این اکتسبہ، اس نے مال کہاں سے کمایا۔ اور 4 نمبر فیما انفقہ، اس نے مال خرچ کہاں پہ کیا۔ اور 5ویں بات وماذا عمل فیما علم، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا، جو علم کی دولت دی تھی، جو حلال حرام کی تمیز سکھائی تھی، جو نماز پڑھنے اور چھوڑنے کے حوالے سے تمیز اور فرق سمجھایا تھا، اللہ پوچھیں گے ما عمل، کہ اس پہ عمل کتنا کیا ہے۔ اور بھائیوں، آج انسان دولت کے انبار تو اکٹھے کر رہا ہے، لیکن شاید وہ اس بات کو بھول گیا کہ میں نے رب کے پاس جا کے ان چیزوں کا بھائیوں جواب بھی دینا ہے۔ وہ دن ایسا دن نہیں ہے کہ انسان دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کئی معاملات کر لیتا ہے، مہنگے سے مہنگا وکیل کر لیا، اور اگر داؤ لگا تو جج ہی کر لیا، اور جج کو خرید کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا، زبان سے ایک لفظ بھی بولنا نہ آئے، وکیل طوطے کی زبان بول کر کیس جیت کر اس کو پکڑا دیتا ہے کہ یہ لے میں نے آپ کو جتوا دیا ہے، اپنی فیس کھری کی نکل گیا۔ اور وہ دن کون سا دن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، وہ رب العالمین ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر یہ سوال کب ہونے، سوال کب ہوں گے؟ آپ نے یہ سنا ہے قیامت قائم ہوگی، یہ تھوڑا سا 2-4 منٹ اس حوالے سے بھی گفتگو کر لے۔ قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، کب پھونکا جائے گا؟
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو چیز آسمان و زمین میں آپ کو نظر آ رہی ہے ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ صاعق کا لفظ بے ہوشی کے زمرے میں بھی آتا ہے، انسان سینس لیس ہو جائے گا، موت طاری ہوگی، کیا ہوگا، انسان ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا النوم اخت الموت، ہم سوتے ہیں نا، سوتے ہیں، آپ نے فرمایا النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ نیند موت کی بہن ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو جس طرح وہ سینسز کھو دیتا ہے، حواس کھو دیتا ہے، اور اس حواس نہیں ہوتا کہ اب اس کا کیا ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اذا استيقظ احدكم، بیدار ہوتا ہے، مسئلے ساتھ ساتھ سنتے جائیں، ضمناً باتیں آتی جاتی ہیں، آپ نے فرمایا لا يغمس يده في الاناء، برتن میں ہاتھ نہ ڈالا کرو، سو کر اٹھے ہو برتن میں ہاتھ نہ ڈالا کرو، انه لا يدري اين باتت يده، کیونکہ وہ نہیں جانتا رات ہاتھ کس کیفیت میں رہا ہے، اس کی پاک نہ پاک جگہ کہاں پہ لگتا رہا، لہذا برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ یہ ہے نیند۔ اسی طرح موت آئے گی، یہ نیند موت کی بہن اسی طرح ہی۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا فنا۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، رب کے پاس جائیں گے۔ اب حدیث میں تو ایک مرتبہ جو ائمہ کے اقوال ہیں وہ سامنے آتا ہے کہ تیسری مرتبہ بھی شاید سور پھونکا جائے، کہ جب لوگ اللہ کے سامنے جائیں گے، لیکن 2 مرتبہ تو واضح قرآن کریم میں بتایا گیا۔ پھر اگلی بات سنیے، رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب وہ دن کیسا دن ہے؟ حضرت مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی، والناس یکونون علی قدر اعمالہم، لوگ اپنی اپنی بدعملی کی بدولت پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فمنہم من یکون الی کعبین، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، ومنہم من یکون الی رکبتین، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، ومنہم من یکون الی حقوین، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یکون الی فی، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجاما، اور کسی کا پسینہ اس کو لگام پہنائے ہوئے ہوگا، وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پوچھیں گے من این اکتسبہ، بتاؤ مال کمایا کہاں سے تھا، کن ذرائع سے حاصل کیا تھا، وفیما انفقہ، کہاں پہ خرچ کر کے آئے ہو، کہاں پہ لوٹا کے آئے ہو۔ رب نے اتنا کچھ دیا تھا، آپ کو عقل دی، آپ کو فہم دی، آپ کو فراست دی، آپ کو ریشنل اپروچ دی، آپ تو جناب ساری ملک کی معیشت چلانے کے لیے مجمع لگا لیا کرتے تھے، تو ذرا بتاؤ تو صحیح دولت اکٹھی کرنے کے لیے کن کن ذرائع کو استعمال کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بدقسمتی سے اس دن کا ہم شکار ہیں، اس فتنے کا شکار ہیں کہ احساس نہیں ہے کہ حلال ذرائع سے مال آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، وہ شخص، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام کمائی کے ذریعے پلا، اور جو حرام کمائی کے ذریعے پلا، النار اولا بہ، جہنم کی آگ اس پر زیادہ حق رکھتی ہے، جہنم کی آگ زیادہ حق رکھتی ہے۔ وہ شخص جنت میں جانے کے پر نہ تولے، کیوں؟ اس نے احکامات شریعہ کو نہیں مانا، شریعت کے احکامات ماننے ہوتے، شریعت کے عوامل پہ عمل کیا ہوتا، اور شریعت کے معاملات کو تسلیم کیا ہوتا، تو آج یہ وارننگ، یہ تنبیہ، یہ سننا نہ پڑتی۔ میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیے دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے
گناہ سے نفرت دلانے کے کئی طریقے شریعت میں بتائے ہیں کہ شاید بندہ مومن اسی بہانے سے ہی گناہ سے بچ جائے، بندہ مومن اسی بہانے ہی گناہ سے بچ جائے۔ وہ مجسمہ رحمت ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ خالق، وہ مالک۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ مالک اتنے درجے 70 درجے اس ماں سے بھی رحم کرنے والا ہے جو ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے، اور صحابہ سے سوال کرنے پر بتایا تھا کہ یہ ماں کبھی اس بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا نہیں کرے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کا رب اس سے 70 درجے زیادہ رحمتوں والا ہے۔ وہ مالک، وہ خالق، وہ بندوں سے کس طرح عذاب دینا گوارا کرے گا، اس لیے اس نے بھائیوں طریقے بتائے۔ لیکن پھر بھی اگر انسان سرکش رہتا ہے، جہنم کو خریدتا ہے اور اس رستے پہ اس ڈگر پہ چلتا ہے، تو پھر تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر، اے نبی ہم نے آپ کو ان پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، ان انت الا نذیر، اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ ان کو احکامات بتا دیں، جہنم سے ڈرا دیں، بس اتنی بات ہے، آپ کا کام یہیں پہ ختم۔ تو اب بھائیو دیکھیے، سب سے اولین بات یہ حرام کمانا اور یہ سود کا کاروبار کرنا، یہ لین دین کرنا، یہ میرے بھائی قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کو یہودیوں کا طریقہ قرار دیا اور کہا کہ وہ یہ کام کرتے تھے کہ شاید مومنوں کے دل میں اسی حوالے سے ہی نفرت پیدا ہو جائے، اسی بہانے ہی اس عمل سے نفرت آ جائے اور ان کو اس معاملے سے کنارہ کشی کرنے میں زیادہ آسانی ہو کہ یہ یہودیوں کا کام ہے، ہم نہیں کرتے۔ آپ قرآن کو سنیے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کئی ان پر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو پہلے ان کے اوپر حلال تھیں، اور پھر اخذہم الربا، ان کا سود کھانا، وقد نہوا عنہ، جس سے انہیں منع بھی کیا گیا تھا، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں سے باطل طریقے کے ساتھ مال کو ہتھیانا، مال ہڑپ کرنا، اپنی ملکیت ثابت کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اور سود بھی اسی کی ہی بدترین قسم ہے، یہی کام سود میں ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے اپنی ملکیت جتائی جاتی ہے اور اس پہ انڈیو اس پہ پروفٹ دیا جاتا ہے اور اس پر نفع لیا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا جس سے قرآن کریم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، خبردار لوگوں سن لو، توجہ کرو کہ جاہلیت کی ہر چیز آج میرے پاؤں تلے رون دی گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورب الجاہلیت موضوع، اور جاہلیت کا سود بھی میرے پاؤں کے نیچے۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانًا رِبَا عباس بن عبد المطلب، اور سب سے پہلے میں جس سود کو میں اپنے پاؤں تلے روندنے کا اعلان کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے کہ آج کے بعد اس کا لین دین ختم۔ اور قرآن کریم نے میرے بھائیوں یہی تعلیم جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی شخص کام کرتا ہے، تعلیمات الہیہ کا پتہ لگ گیا، تعلیمات نبویہ کا پتہ لگ گیا، مت سمجھو کہ آج سے 5 سال 10 سال یہ معاملہ چلا لیں اچھا بزنس مل جائے گا، اچھا کاروبار مل جائے گا، اچھا معاملہ مل جائے گا تو چلو وہ کام پھر کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں،
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، آج تعلیمات کا پتہ لگ گیا ہے، اب اللہ سے ڈر جاؤ۔ وذروا، اور چھوڑ دو جو سود کا لین دین باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ ساتھ وعید بھی بتائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھئی آپ بتائیے، آپ خود ماشاءاللہ عقل مند سمجھدار ذی شعور لوگ ہیں، کوئی مومن آدمی، کوئی مسلمان کہلانے والا، کافر کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو حکم اس کو ہے ہی نہیں، جو بھی مومن کہلانے والا، مسلمان کہلانے والا، امت محمدیہ کا علم بردار اور فرد کہلانے والا، اگر وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے تو اس آیت کو سن کر اسے رک جانا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھیے، شریعت کہتی ہے اگر تم مومن ہو تو یہ رک جاؤ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اگر ان معاملات پہ عمل نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کوئی مومن کر سکتا ہے جنگ اللہ سے؟ کوئی اللہ کے رسول سے کر سکتا ہو؟ آپ تصور کریں، آپ ان گلیوں میں نکل جائیں، آپ کو ہر گلی میں بندے مل جائیں گے جو سود پہ کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، لوگوں کو 1000 2000 5 10,000 سود پہ دیتے ہیں، احساس ہی نہیں، اور شریعت کی تعلیمات کو بالکل پسے پش ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اگر توبہ کر لی آج، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو مال کی اصل ہے، شریعت کہتی ہے توبہ کر لی، اس مال کا اصل جتنا تمہارے ہاتھ آ گیا ہے اس کو لے لو، لا تظلمون ولا تظلمون، آگے کچھ کرو گے خود بھی اسی کا ظلم کا شکار ہو جاؤ گے، آگے ظالم خود بنو گے، ایسے کام مت کرو، توبہ کر کے باز آ جاؤ۔ یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ حضرات دیکھیے، یہ جو ہم موضوع بیان کر رہے ہیں نا، اس میں کئی ایسے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم آگے نا ایم اے کے لیکچرز میں، ایم فل کے لیکچرز میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہاں پہ آگے جو ہمارے سامعین ہوتے ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ پوری ہوتی ہے، پورا چیزیں پہلے پڑھائی جاتی ہیں، اصطلاحات پڑھائی جاتی ہیں، پھر وہ سود کی قسمیں ہیں، کس اعتبار سے ہمارے بینکنگ نظام میں کیا مروج ہے، ہمارے ہاں سوشل سسٹم میں کیا مروج ہے، تو عموماً ہم ایسی باتیں ادھر نہیں کرتے۔ عام فہم جو بات ہے، جو عوام تک آسانی سے جو ہر آدمی سمجھ سکے، یہاں پہ وہ بات کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو ابھی جو بات سنی ہے کہ جو شخص سود کا کام کرتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، اس معاملے میں ملوث ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے سود حرام قرار دیا، شریعت کہتی ہے وہیں پہ چھوڑ دو، جہاں پہ معاملہ ہے وہیں پہ چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر مومن ہو، اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو، یہیں پہ چھوڑ دو۔ اگر نہ چھوڑا تو اس کا مطلب ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا کہ نہیں مانتے بھی کر لو جو کرنا ہے، نہیں مانتے۔ ہاں اگر احساس پیدا ہو گیا ہے، ذہن میں آ گیا کہ نہیں یار اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، رک جانا چاہیے، تو یاد رکھیے کیا کریں پھر؟ جتنا مال آ گیا تمہارے پاس، جتنا کسی نے دیا ہے، لے لیا، ادھر ہی کٹ مار دیں بس۔ آج ہمیں شریعت کی تعلیم کا پتہ لگ گیا، آج کے بعد نہ لینا ہے نہ دینا ہے، بات یہیں پہ ختم۔ یہ مومن کا کام ہے۔ آپ کو میں 2-3 واقعات سادے سے سناتا ہوں کہ جب شریعت کے معاملات آتے ہیں تو پھر عمل کیسے کیا جاتا ہے، پھر چونکہ چنانچے والی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب شرعی احکام مدینے میں نازل ہو رہے تھے تو اس میں جب آخری حکم شراب کے حوالے سے نازل ہوا، آپ آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، ساری چیزیں ناپاک ہیں، فاجتنبو، اس سے بچ جاؤ۔ مدینہ کی گلیوں میں حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، ایسے شراب بہہ رہی تھی جس طرح سیلاب آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ لو اتنے سارے گھر پہ انہیں ضائع کر دیے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، نہیں۔ جب تعلیم آ گئی، حکم آ گیا، روک دیا گیا، تو مومن کا آگے چون چراغ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ دوسری مثال دیکھیے، صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس نے فوری طور پر جو ہے نا اتار کے پھینک دی۔ ساتھ ہمارے جیسے عقل مند بھی بڑے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کوئی عقل و دانش کی بہت زیادہ باتیں بتانے والے ہوتے ہیں، لقمے دینے والے بہت ہوتے ہیں کہ اٹھیں جی وہ اٹھا لیں، آپ کسی اور مصرف میں لے آئیں۔ لگتا ہے اس صحابی کا عشق ہم سب سے زیادہ تھا، محبت سب سے زیادہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تھی بھی، یقینی بات ہے۔ ہم تو ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا تو ہیلے بہانے نکال کے انگوٹھی پھینکتا نا، کسی نہ کسی طرح جیب میں ضرور ڈال لیتا۔ اس کو کسی نے کہا اٹھا لو کسی اور مصرف میں لے آنا، وہ کہنے لگا جس کو اللہ کے رسول نے پھینکنے کا حکم دیا اب میں دوبارہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ وہ لا سکتا تھا، حالانکہ ناجائز نہیں تھا، لیکن محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو کہتا ہے اللہ کے رسول نے اتارنے کا حکم دیا اپنی ملکیت میں، اس کو نہیں لا سکتا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے دین کی اطاعت، یہ ہے شریعت کی اطاعت، جس کو میرے بھائیوں ہم اکثر طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اگلی بات بھائیوں سنیے، سود سے کس طرح ایمان میں خرابی آتی ہے۔ آپ نے سنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان باقی رکھنا چاہتے ہو، مومن رہنا چاہتے ہو، اور اسی ایمان پر ہی اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو، تو اگر کوئی شخص اس معاملے میں ملوث ہے تو اس کو ترک کر دے، یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، یہ سود لعنت کا باعث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ اللہ نے لعنت کی سود کھانے والے پر، سود کھانے والے پر، اس کے کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ بننے والے، جو بھی اس پروسیس میں آتے ہیں، اس عمل میں آتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سواء، یہ سارے کے سارے برابر ہیں، ایک ہی گھاٹ کے ٹٹو ہیں، سارے کے سارے ایک ہی طرح کے۔ اور پھر میرے بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو مسند احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سود کھانے والا اور پھر اس کے بعد کھلانے والا، اس کے دونوں گواہ، اس کو لکھنے والے، اذا علموا بہ، جب ان کو اس کا پتہ بھی ہے، پتہ لگ گیا یہ چیز شرعی طور پہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملعون ہیں، لعنت ڈالی گئی ہے ان تمام پر، کل قیامت کے روز لعنت زدہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تصور کریں کہ جب ملعون شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور کیفیت آپ نے اس دن کی سن لی کہ کس دن یہ جواب دہی ہونی ہے، وہاں پہ انسان کس طرح کا جواب اللہ کے سامنے بنا کر پیش کرے، اور وہاں پہ تو یہ کیفیت ہے لیس بینہ و بین اللہ ترجمان۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں انسان مہنگے وکیل کر لیے، جج بھی کر لیے، لیکن اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان وہاں پہ کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ کون آپ کی بات کو سپوکس مین بن کے وضاحت کرے گا؟
خود کرنا پڑے گی، لیکن جس سے پوچھ لیا گیا فقد ہلک، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، کیسے جواب دے گا؟ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خور پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی ایک بستی میں زنا کو عام کر دیا جائے اور سود کو عام کر دیا جائے، لوگ ان دونوں معاملوں کو اختیار کرنے میں عار محسوس نہ کریں، شرم محسوس نہ کریں، اور کوئی ان کو عار نہ ہو، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، انہوں نے خود اپنے آپ کے لیے اللہ کا عذاب حلال کر لیا، جب چاہے اللہ کا عذاب آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں اپنے اپنے معاملات پہ غور کرنا ہے، کسی کو کہنے کی بجائے اپنا سوچیں کہ یہ آئے دن ہمارے لیے ہماری اپروچ سے، ہماری پہنچ سے چیزیں جو دور ہوتی جاتی ہیں، اور ہمارے لیے ہمارا معیار زندگی ایسا محال اور تنگ ہو رہا ہے، اس میں ہمارا کتنا قصور ہے؟ ہمارا کتنا قصور ہے؟ تو جب انسان خود اپنے آپ کو قصوروار محسوس کرنا شروع کر دے گا تو یقینی بات ہے اس دن سے اپنی اصلاح کرنی شروع کر دے گا، اور جب سے اس نے اپنا قصور دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی اور ہر کام دوسروں پہ ڈالنا شروع کیا کہ یہ بھی میری وجہ سے نہیں ہے، یہ بھی میری وجہ سے نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بری کرتا رہا، اس دن سے انسان کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے کہ میں واقعتاً گناہ گار نہیں۔ ہم کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ آج دکاندار جھوٹی قسم کھا کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی حلال کمائی کی ہے، اور بڑی محبت سے آ کر وہ کسی یتیم فقیر مسکین کی مدد کرے اور سمجھے میں بڑے محنت سے پیسے کما کے لایا ہوں۔ آپ کو میں نے وہ کئی مرتبہ حدیث سنائی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین بدبخت لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے روز کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں پہلا بد نصیب آپ نے فرمایا المسبل، وہ آدمی جو اپنا کپڑا شلوار تہبند ٹخنوں سے نیچی رکھتا ہے۔ نمبر 2 المنان، وہ شخص جو احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا بدبخت شخص وہ ہے المنفق صلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتا ہے، لوگوں سے نفع کماتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے، وہ ان تین بد نصیبوں میں شامل ہے، اور 4 طرح کے عذاب سے اللہ رحم کرے قیامت کے روز دوچار ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بھائیو تصور کریں، یہ مارکیٹ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم میں سے ہر شخص صرف یہ سوچ لیں کہ میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ جب اپنے آپ کو صحیح کرے گا اس کے بعد دوسرا سبق ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر آپ کے ماتحت آپ کی بیوی، آپ کی اولاد۔ تصور کریں کتنا ہم یہ کام کر لیتے ہیں، کتنا اپنی اولاد سے، جن کی اولادیں کماتی ہیں، کتنا پوچھ لیتے ہیں بیٹا ذرائع آمدن کیا ہے، ذرا حساب دو۔ ہم تو بچے کا موبائل نہیں چیک کر سکتے، ہم تو بچے کے موبائل کا پاسورڈ ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اس میں کیا چیزیں دیکھتا ہے، کیسے استعمال کرتا ہے، ہمیں وہ بھی نہیں پتہ۔ تو ہم چلے ہیں ملک کی اصلاح کرنے، ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے۔ شام کو ادھر بیٹھ جاؤ کسی جگہ پہ، ہر شخص ملک کی معیشت کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے گھر کا بجٹ اس سے مینٹین نہیں ہوتا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے نو ملک نہیں چلانا آتا، اس سے پہلا تھا اس کو بھی نہیں چلانا آتا تھا۔
اب آپ اس سے پوچھیے آپ کے گھر کا بجٹ کتنا آپ کو مینٹین ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار پوری نہیں پہ رہی، تو پہلے اپنے گھر کا تو سنبھال لو، ملک کے بعد میں ڈسکس کر لینا، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، آپ کو وزیر خزانہ نہیں بنایا۔ آپ اپنے گھر کیا فکر کریں، اپنے معاملات کی پہلے فکر کریں۔ آپ نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی اولاد پڑھے گی، آپ گھر میں گالیاں نکال لیں گے آپ کی اولاد نکالے گی، آپ حرام کمائی گھر میں لے کے آئیں گے اور حلال حرام کا فرق ختم کریں گے، آپ کی اولاد وہی کام کرے گی جو آپ نے ان کو پیٹرن سیٹ کر کے دیا ہے۔ جو کام آپ کریں گے آپ کی اولاد وہی کرے گی، آپ سے وہ پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے بھائیوں اپنے اپنے معاملات کو ہمیں خوش اسلوبی سے ٹھیک کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ جو سودی معاملات ہیں اس میں بے برکتی کیسی ہوتی ہے، دنیا میں آپ کو کیسے سود خور ملیں گے، کتنے لوگ ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے مواقع دیتے ہیں کہ تجارت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں تجارت کو۔ آپ تجارت کریں، اور تجارت بھی وہ جو باہمی رضامندی سے ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ باطل طریقے سے مال نہیں کھانا۔ سورہ نساء کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں مال ایسے نہ کھاؤ جو باطل طریقہ ہے، اور وہ تمام باطل طریقے جو جھوٹ ہے، کسی کا حق مار کے کھانا، ناجائز منافع لینا، قبضہ کی گئی چیز کے بغیر مال بیچ دینا۔ پوری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں پورے ابواب باندھے کہ بے ملابسہ بھی حرام ہے، اللہ کے رسول نے وہ بھی اس سے بھی منع کیا، منابذہ بھی حرام ہے، مرابحہ بھی حرام ہے۔ جو جو چیزیں بے کی مستقل قسمیں ہیں جو شریعت میں بتائی گئی ہیں، ملامسہ، مزابنہ، منابذہ، ساری چیزیں بتائی گئی، وہ حرام شریعت میں قرار دی گئی۔ تو بات ہم کر رہے ہیں ان تمام حرام ذرائع سے جو ہم کماتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، شرعی فرائض کے بعد سب سے اولین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی چیز ہے وہ حلال کمائی ہے، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ ایک دن اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں، اور آپ فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ تعالیٰ امر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے، بما امر به المرسلین، جو اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا ہے۔ فقال تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ صحابی بیان کرتے ہیں، ثم ذکر الرجل اشعث اغبر ثائر الراس یطیل السفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سمبولک شخص کا تذکرہ کیا جو اشعث اغبر، پراگندہ اس کی کیفیت ہے، بکھرے بال ہیں، لمبا سفر کر کے جس طرح آیا ہے، اور ایسی کیفیت میں آ کر یمد یدیہ، اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی کہہ کے رب کو پکارتا ہے۔
وحقیقتہ، جبکہ حقیقت یہ ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، مشربہ حرام، پینا حرام کمائی کا، وملبسہ حرام، اس کے کپڑے حرام کمائی کے، وغذی بالحرام، اور جو غذا ڈائٹ ڈیلی بیسس پہ لیتا ہے وہ بھی حرام۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب لہ، اور جس کے سارے ذرائع آمدن ہی حرام کمائی کے ہیں، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو بھائیوں، اپنے ذرائع آمدن شک سے نکال کر صحیح معنوں میں جو صحیح کیفیت والے ہیں، حلال کمائی کے واضح ذرائع ہیں بھائیوں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کریم رشوت سے، سود سے، حرام کمائی سے، ظلم سے، جبر سے حاصل کی گئی دولت سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔